اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو کیا کر لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو. یہ تو ہی ہے. انت ضمیر فصل خبر کا معرفہ ہونا، اس نے حسر کا فائدہ. انکا انت السمیع السمیع، تو ہی ہے. کیا معنی کریں گے؟ تو ہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا. ہی نے یہ معنی دیا تیرے سوا ہماری پکاروں کو غائبانہ سننے والا. تو ہی ہے پکاروں کو سننے والا. ہر ایک کی پکار کو غائبانہ دور و نزدیک سے سننا یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پکاروں کو سننے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی درستگی ہے کہ تو ہی السمیع لکل دعا ہے، تو ہی العلیم لکل حال ہے، تو ہی عالم الغیب ہے، تو ہی پکاروں کو سننے والا ہے. یہ عقیدے کی درستگی ہے. اور عقیدے کی درستگی قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، ضائع ہو جائیں گے سب عمل. جس طرح جانوروں کو دیکھا جاتا ہے، ہم منڈیوں میں جاتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اس کی ٹانگ دیکھی، تھن دیکھے، دم دیکھی، سینگ دیکھے، آنکھیں دیکھی، دانت دیکھے، تو ہم دیکھتے ہیں عیب نہیں ہونا چاہیے. عیب والا جانور نہیں لینا. فرمایا عیب والی قربانی نہیں کرنی. عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں، بے عیب ہونا چاہیے. جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. اس میں اگر عیب آ گیا نا شرک والا، کوئی قربانی قبول ہو. کتنی مرتبہ ہم نے آپ کو مسئلہ سمجھایا. 7 قربانی کے حصے داروں میں اگر ایک بھی مشرک آ گیا، غلط عقیدے والا آ گیا، تو 6 کی ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی. 6 کی ہو جائے گی، نہیں ہوگی. ایک بھی شرک کرنے والا شامل ہوا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. جائے لوگ تو یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگی، ان کا کیا قصور ہے باقی 6 کا. اہل علم یہ سوال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قربانی 7 حصوں کا نام نہیں ہے. قربانی نام ہے اراقۃ الدم، خون کا بہانا، چھری چلانا، یہ ہے قربانی. یہ 7 جگہوں پہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہوتی ہے. اہل علم یہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی پہلے گائے ذبح کی، اے عطا اللہ کا حصہ ہو گیا، یہ اصغر چشتی کا حصہ ہوتا ہے، یہ امجد صاحب کا حصہ ہوتا ہے، یہ شعیب کا حصہ ہوتا ہے. 7 جگہوں پہ ذبح ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ذبح ہوتی ہے. اراقۃ الدم، خون کا بہانا، وہ 7 جگہوں پہ نہیں ہے، ایک جگہ پہ ہے. 7 کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. 7 آدمیوں کا ایک کنواں ہو،
اس کے مالک 7 ہو، کنواں ایک ہے، اس کے مالک کتنے ہیں؟ 7، ان میں سے ایک بندے نے کنویں میں پیشاب کر دیا، ایک بندے نے، باقی 6 کا تو حصہ پاک ہے نا، ان کا کیا قصور؟ پیشاب تو اس نے کیا ہے تو باقیوں 6 کا تو پاک ہونا چاہیے۔ جب اس نے پیشاب کی تو کنواں کیا ہو گیا؟ ناپاک، باقی 6 کا بھی ختم۔ اسی طرح کوئی مشرک، شرک کی نجاست رکھنے والا ان 7 حصے داروں میں شامل ہوگا تو کسی ایک کی بھی قربانی قبول ہو، 7 کی قربانی کیا ہو جائے گی؟